کل پوری دنیا نے ایک بڑی انہونی ڈیولپمنٹ دیکھی اور دنیا جہان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ دکھایا جا رہا تھا. اسٹیٹ کرافٹ میں، ڈپلومیسی میں شاید پچھلے 100 سال میں اس طرح کی چیز کبھی ہوئی نہیں ہوگی. اور ہوا کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ کے پاس گئے. زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے یوکرین اور روس میں جنگ چل رہی ہے، اب 2 سال سے زیادہ ہو چلے. اور وہ جو گئے تھے زیلنسکی، وہ گئے تھے آفٹر ٹرپس بائی دا یو کے پرائم منسٹر، اور وہ گئے تھے آفٹر ٹرپ بائی دا پریزیڈنٹ آف فرانس میکرون اور یو کے پرائم منسٹر. اچھا، وہ دونوں جو گئے، ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ایک بات چل رہی تھی کہ ٹرمپ کسی طریقے سے ایک کوئی اگریمنٹ کروائیں گے بٹوین رشیا اینڈ بٹوین یوکرین، اور اس میں ظاہر ہے یورپ کا بھی معاملہ تھا. تو بیسکلی دیز ٹو ہیڈ گون ٹو آئن دا یعنی کہ کلیئر دا پاتھ فار زیلنسکی ٹو کم. لیکن ہم نے دیکھا کیا؟ ہم نے دیکھا یہ کہ پاکستان کے ٹائم رات گئے، زیلنسکی اور ٹرمپ اور ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے وینس، ان میں تو آپ سمجھے کہ جھگڑا ہی ہو گیا. اچھا، قصہ لمبا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. بس اتنی سی بات بتاتے چلیں کہ CSIS جو ہے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز واشنگٹن، انہوں نے ایک رپورٹ پروڈیوس کی تھی 15 فروری کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، کلوژنز کچھ، یعنی کہ پرابلمز ہو سکتے ہیں ان میں یورپ میں اور امریکہ میں. اور انہوں نے کہا تھا پوسٹ امریکہ جو ایرا ہے اس میں، لیکن کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ پرابلم کا نیچر یہ ہوگا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ٹریڈ پہ پرابلمز ہو جائیں گے، چائنا پہ پرابلمز ہو جائیں گے، ان معاملات پہ ہو جائیں گے. لیکن یہ جھگڑا کیا تھا؟ ہمارے ساتھ دیر از نان ادر دین شاہد حسین سید، چیئرمین ہے پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے، اور ویری کلیئر کٹ وائس، بولڈ وائس آن انٹرنیشنل افیئرز. یہ کیا ہوا مشاہد صاحب؟ ویلکم ٹو دا شو. واٹ از شو؟ ایسی چیزیں نارملی ہوتی تھی پردے کے پیچھے، ماضی میں دھمکیاں ملتی تھیں، اور پاکستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں ملی چین سے صلح نہ کرو، امریکہ کی طرف سے. صدر ایوب کو جانسن نے دی تھی 65 میں، ہم نے مسترد کی. ذوالفقار علی بھٹو کو ہنری کسنجر نے کہا 1976 میں کہ جناب یو ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. پھر آغا شاہی صاحب 79 میں کہ تو انہوں نے کہا وینس یو آر واکنگ انٹو دی وائلڈ ویلی آف ڈیتھ، بچو باز آ جاؤ، مطلب اس قسم کی تھریٹ تھی. ہم نے اس کی نہیں، ہم نے مسترد کر دی اپنے طریقے سے. ابھی عمران خان کو نہیں کہا تھا کہ مت جاؤ روس؟ ہاں، وہ کہ وہ چلے جاؤ، وہ بھی کیا تھا. میاں صاحب کو جب تھا وہ دھمکی تو نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ دباؤ تھا اور کہ آپ نہ دھماکہ نہ کریں، تو ہم نے کر دیا. تو پاکستان کی تاریخ میں تو یہ ہوا ہے مختلف ادوار میں، فوجی ہوں یا سیولین ہوں، جہاں ہمارے مفادات ہیں ہم نے اس کا تحفظ کیا ہے اور امریکی دباؤ مسترد کیا. اس میں کچھ سبق بھی ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو مجھے سوری، پہلے تو آپ بتائیں نا لوگوں کو کہ what did you see happen، ذرا اس کو ڈی کوڈ کریں. ہاں، یہ ہوا کہ جناب زیلنسکی صاحب یوکرین کے صدر اسپیشلی آئے امریکہ، اور امریکہ اس لیے آئے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم یہ جنگ بند کرائیں گے. اور اس سے پہلے 2 واقعات ہوئے تھے. اس سے پہلے پوٹن کی اور ٹرمپ کی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ڈیل کر گئے اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ڈائریکٹلی براہ راست بات ہوئی. اس میں یورپ اور یوکرین شامل نہیں تھے. پھر انہوں نے یورپ کو شامل کیا. پہلے 2 یورپی ممالک جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، برطانیہ اور فرانس کے صدر آئے. ان کی بات کو انہوں نے ڈسمس کیا، کیونکہ یورپین ویسے ہی منافق ہیں. جو بات جنہوں نے منافقت کی ہے فلسطین پر اور کشمیر پر، اور بات کرتے ہیں آزادی کی یوکرین کے حوالے سے، اور وہ تو ویسے ہی کھوکھلے ان کے سارے بیانات تھے. اور پھر زیلنسکی خود آیا. زیلنسکی نے میرے خیال میں تھوڑا سا ایک پرابلم تھا کہ اگر آپ امریکہ کے ذریعے آپ نے جنگ شروع کی، اور یہ جنگ امریکہ کی ایما پر شروع ہوئی کہ روس کو پھنسایا جائے یورپ کے اندر، اسی طریقے سے جیسے روس سوویت یونین کو پھنسایا تھا افغانستان میں، اور سب اس کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر کہیں کہ روس کا خطرہ بڑا ہے.
نیٹو کو زندہ کیا جائے اور اس کے علاوہ ایک نیا دشمن کریٹ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب چین حملہ کرنے والا تائیوان کا, اور نیٹو کو آگے بڑھایا جائے. سارا منصوبہ تو فیل ہو چکا تھا. ٹرمپ جو ہے, جو پہلا امریکن صدر ہے, سوری مشاہد, یہ زیلنسکی تو ایک CIA مینجڈ کوس سے آئے. جی بالکل. جو اس کو 2014 میں جو کہا تھا میدان ریولوشن, وہ تو انہوں نے خود کروایا تھا. ان کی جو نائب وزیر خارجہ تھی وکٹوریا نولینڈ, وہ خود گئیں. وہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے, دھرنا دے رہے تھے, دھرنے میں جیسے کئی دفعہ ہماری تاریخ میں بھی ہوا ہے کہ کسی نے آنکھ مار دی اور انہوں نے اوپنلی سپورٹ کیا, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے چیزیں اور پیسہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا, اور پورا کہا امریکہ نے کہ وہ جو حکومت, جو منتخب حکومت تھی, جو کہتے تھے روس نواز ہے, اس کا تختہ الٹا گیا اور ان زیلنسکی کو انسٹال کیا گیا. تو جو ایک بیسکلی بندہ ایک پٹھو ہو اور جس کی کوئی وہ لیجیٹمیسی نہ ہو, قانونی حیثیت نہ ہو, اور پٹھو کا کردار وہی ہوگا, پھر الٹیمیٹلی انجام کیا ہوتا ہے؟ شاہ ایران ہو یا اشرف غنی ہو یا پھر حسنی مبارک ہو یا ساؤتھ ویتنام کی جو حکومت تھی جو نکالی گئی تھی, تو وہ یہی انجام ہوتا ہے. یہ تو ایک بیسک بات یہ ہے. تو اس میں آ کے اس نے باتیں شروع کر دی, جو باتیں وہ کرتا تھا یورپین لوگوں کے سامنے, یا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھئی بیسکلی جنگ کروائے گی کسی کے ایما پر. تمہارا بھلا چاہتا ہے ٹرمپ چاہتا ہے جنگ کا خاتمہ, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں, اور اس جنگ میں جو آپ کے پاس ہے وہ بچ جائے گا, آپ کا ریاست بچ جائے گی, اس کو آپ بڑھ کے ماریں, ادھر جا کے ان کے گھر میں جا کے ایسی گفتگو کریں, وہ تو پھر ناقابل برداشت ہے. دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ آپس میں جھگڑا ہوا, وہ سب نے دیکھا, اور میں دیکھ رہی ہوں کوئی جذباتی لوگ کہہ رہے ہوں بدتمیز ٹرمپ, یہ وہ, چلے کہہ دیں بدتمیز ٹرمپ فار اے مومنٹ. لیکن جو ایشوز ریز ہوئے وہاں, فار ایگزامپل ٹرمپ یہ جب روس کو برا بھلا کہہ رہے تھے, تو ٹرمپ نے کہا آپ تو آئے ہیں کہ صلح کرنے کے لیے, اور آپ میں اتنی نفرت ہے اور ان میں بھی نفرت ہے. اگر یہ نفرت نہیں, ٹرمپ نے تو جو میرے حساب سے ٹرمپ تو کوشش یہی کر رہا ہے کہ جنگ کا خاتمہ, اور جو اس کا اعلان اس نے الیکشن سے پہلے کر چکا تھا کہ جدھر بھی جنگیں ہوں گی میں جنگیں ختم کروں گا, چاہے مشرقی وسطی میں ہو, چاہے یوکرین میں ہو, اور کوئی نئی جنگ میں شروع نہیں کروں گا. تو یہ تو اچھی نیک خواہشات ہے. اور دوسری بات ہے, یوکرین کا ویسے تیا پانچا ہو چکا ہے. اب ان کا خیال تھا زیلنسکی کا فری لنچ ملے گا, جو پہلے $150 بلین یا جتنی بھی امداد آئی ہے باہر سے وہ چلتی رہے گی, اور وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ we'll fight to the last Ukrainian. اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر ہینری کسنجر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ایک زمانے میں. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی امریکاز اینیمی. بڑا خطرناک ہے اگر امریکہ کے دشمن ہو, بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی امریکاز فرینڈ. کہ اگر آپ امریکہ کے دوست بن گئے تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا. تو یہ کسنجر نے کہا تھا. اور دیکھیں نا, دس وار ہیز بین, اس کا جو بل ہے وہ کسی حد تک یورپ اینڈ امریکہ نے بڑے حد تک, جب اس نے کہا کہ وی آر بریو, تو اس نے کہا یو آر بریو بیکاز آف دا ویپنز وی ور گیونگ یو. تو یہ $150 ارب جو دیا گیا ہے سارا, وہ امریکہ نے دیا اور یورپ نے دیا سارا, تو وہی سبسڈائز کر رہے ہیں نا. مقصد یہی تھا کہ پوٹن کو پھنسانا, نئے دشمن کریٹ کرنا, نیٹو کو ایکسپینڈ کرنا. نیٹو کا کیا جواز ہے 21ویں صدی میں, مجھے بتائیں. اٹس اے ریلک آف دا کولڈ وار. سر جنگ کا تھا, وارسو پیکٹ کے مقابلے میں تھا. وارسو پیکٹ ختم ہو گیا, کمیونزم ختم ہو گیا, سوویت یونین ختم ہو گیا. نیٹو تو انہوں نے جان کے کریٹ کیا. اب نیٹو کہتا ہے کہ ہمارا دشمن چین ہے, ہمارا دشمن روس ہے. کیا دشمنی کی ہے؟ اور ٹرمپ دیکھے نا وہ تو. اور امریکہ نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے تاریخی حوالے سے, 9 اکتوبر 1990 میں وعدہ کیا تھا. 9 اکتوبر 1990 کو جیمز بیکر جو امریکن وزیر خارجہ تھا, گورباچوف کو وعدہ کیا تھا کہ ہم نیٹو کے حوالے سے کہ نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 انچ ایسٹ ورڈز, 1 انچ بھی آگے نہیں ہم بڑھنے. مشرقی پولینڈ, ہنگری, چیک ریپبلک, رومینیا, بلگیریا, بالٹک ریپبلکس, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ادھر تک پہنچ جائیں. جب روس نے میزائلز رکھے تھے کیوبا میں جو 90 میل دور ہے امریکہ سے, تو کیوبن میزائل کرائسس ہو گیا تھا, آلموسٹ ورلڈ وار ہونے والی تھی کہ آپ کی جرت کیا ہوئے گی, ہمارا علاقہ ہے, ہمارے قریب کیوں میزائل رکھے ہیں. تو ادھر پھر وہ نیٹو کو برداشت کریں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے میرے خیال میں, ایک بڑا اچھا سبق بھی ہے, اور پاکستان نے یہ سبق سیکھ چکا ہے پہلے, کہ آپ
کوئی بھی ملک ہو اپنی سلامتی اپنی سیکیورٹی کسی اور ملک کے اوپر انحصار نہیں کر سکتا. جتنے وعدے ہوں ہمیں وعدے کیے گئے کہ آپ ہمیں بڑا بیئر میں بھیجتے ہیں, آپ سینٹو میں ہمارے حلیف ہیں, اور ہم انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے سارا کیا ہوا جب انڈیا نے جارحیت کی 65 میں کیا ہوا, 71 میں کیا ہوا, ہم 2 لخت ہو گئے. آپ کے چائنا پہ اٹیک کیا تو اور 7واں بیری بیرا تو آیا ہی نہیں کبھی. تو ہمیں ایک لیسنز مل گیا, تو ہم نے وہ سبق بڑا سیکھ لیا تھا 71 کے بعد, اس میں بڑا کہ ہم نے بم بنانا ہے, یہ ہمارے لیے گارنٹر ہے, یہ بالکل ایگزیکٹلی. اور باقی جس سب نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ضیاء الحق, جنرل ضیاء الحق, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, میاں نواز شریف صاحب, سب نے وہ پرسو کیا اور ایک مقامی موقع کو آگے لے کے چلے اور مسترد کیا ہر قسم کا دباؤ. میں نے آغا شاہی صاحب کا بتا دیا 79 میں کیا ہوا تھا. بالکل, جب وہ گئے وہاں نیو یارک ان کو بلایا تو انہوں نے یہ کہا ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے ناظرین, اور جو معاملات کل میٹنگ میں ہوں وہ ہوئے وہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں.